کہ رمضان شریف آ گیا ہے۔ رمضان شریف کا قرآن پاک سے اس لیے گہرا تعلق ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ اس ماہ مقدس میں قرآن مجید کے ساتھ اس طرح کی دلچسپی پیدا کریں کہ جن کا ناظرہ ٹھیک نہیں ہے وہ قرآن مجید ناظرہ ٹھیک کریں، اور جن کا ناظرہ درست ہے وہ کنز الایمان لے لیں، خزائن العرفان تفسیر لے لیں، اور ایک رکوع کم از کم صبح میں، ایک شام، اور پورا پارا پڑھیں، پھر تو لطف نصیب ہو جائے گا۔ تھوڑا سا نا دلچسپی پیدا کریں قرآنی علوم کے ساتھ، بڑی خوشکی ہے، بڑے شعر یاد ہیں، بڑی کہانیاں یاد ہیں، بڑی باتیں یاد ہیں، پر قرآن پاک کے ساتھ ہماری وہ دلچسپیاں موجود، خاص ذوق پیدا کریں قرآنی تعلیمات کے ساتھ۔ حضرت نا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنے کی بڑی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ یہ ایسا وظیفہ ہے جو سب کو آتا ہے نا ماشاءاللہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 99 دفعہ پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں 99 بیماریوں سے شفا دے گا، اور اس میں سب سے چھوٹی بیماری ٹینشن کی بیماری ہے، سب سے چھوٹی بیماری غم کی بیماری ہے، چھوٹی، باقی بڑی بڑی ہوں گی۔ اس وظیفے کو نہیں آپ نے چھوڑنا، اور یہ پابندی کرنی ہے، کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور تیسرا وظیفہ ہے درود پاک۔ یہ بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو پتہ ہوتا کیا ہے، ایک بار پڑھو تو 10 رحمتیں، 2 بار پڑھو تو 3 بار پڑھو تو 4 دفعہ پڑھو تو پھر تو چاروں جانب رحمت ہی رحمت ہو جاتی ہے۔ درود پاک کو کبھی نہ چھوڑو اپنی زندگی میں۔ آج آپ اپنے آپ سے عہد کریں، کوئی رات ایسی نہ گزرے کہ درود پاک پڑھے بغیر ہمیں نیند آ جائے۔ یہودی جو تھے نا وہ سحری نہیں کرتے تھے، سحری کا نام و نشان نہیں تھا، روزہ رکھتے سحری نہیں کرتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور یہودیوں کے درمیان فرق ہی سحری کا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سحری کھایا کرو، سحری کھانے میں برکت ہے۔ اور اگلی بات سننی ہے آپ نے تو خوش ہو جانا ہے، سحری کو معمولی نہ سمجھے، سحری کرنا عبادت ہے۔ ہاں آپ مت سمجھیں کہ میں روٹی کھا رہا ہوں، یہ تو میرے سامنے دہی رکھا ہوا ہے، یہ تو سالن رکھا ہوا ہے، یہ تو اچار رکھا ہے، تو چپاتیاں رکھی ہیں۔ سحری کھانا عبادت ہے۔ آپ صبح اٹھے، آپ کی تو روٹین ہی اور تھی، تو 7 بجے کھاتے تھے، 9 بجے کھاتے تھے۔ یہ جو آپ صبح کھا رہے ہیں اٹھ کے سحری میں، اپنی مرضی سے تھوڑی کھا رہے ہیں، یہ تو کسی کے کہنے سے کھا رہے ہیں، یہ تو کسی کے بٹھائے بیٹھے ہیں۔ یہ جو سحری کا لنگر ہے یہ رب رسول کی رحمت کے ساتھ عطا ہوتا ہے، یہ کرم ہے، یہ اللہ رسول کے بٹھائے بیٹھے۔ کیا میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بات کھولی ہے، ترغیب و ترہیب میں حدیث ہے، اللہ کرے یہ کبھی چسکا لگ جائے، یہ والا مزہ آ جائے، تو پھر تو گھر میں دسترخوان نہیں بچھا ہوا ہوگا، پھر تو رنگ ہی کوئی اور ہوگا۔ حضور فرماتے اللہ تعالی اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ کھائی روٹی جا رہی ہے، پکا ہوا کھانا ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں رب بھی رحمتیں فرما رہا ہے، اور اللہ کے حکم سے فرشتے بھی رحمتوں کا نزول کر رہے ہیں۔ وہ صوفیاء ہیں نا اللہ کے نیک بندے، جو ساری زندگی تڑپتے رہے کہ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آنا لباس مجاز میں، کبھی مالک ایک دفعہ کبھی تیرا جلوہ ملے، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آنا لباس مجاز میں۔ لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، اور جو ساری زندگی کہتے رہے کہ ہم تو عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں، یہ دیکھو انہیں انعام ملنے لگا۔ جو اس کی راہ کے سوالی تھے، جو اس کے رستے کے مسافر تھے، جو اسے پانا چاہتے تھے، جو اس کی دید کرنا چاہتے تھے، جو اسے ملنا چاہتے تھے، میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا روزہ دار کو 2 خوشیاں ملیں گی۔ ایک خوشی اس وقت ملتی ہے جب وہ افطار کرتا ہے،
اور فرمایا ایک خوشی اس وقت ملے گی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، جب وہ اس سے ملے گا تو اس وقت روزہ دار کو خوشی ہوگی۔ میرے دوستو، خوشی تو جو ہوگی سو ہوگی، لیکن یہ لفظ بڑے حسین نہیں کہ روزہ دار کی رب سے ملاقات ہوگی، یہی لفظ بڑے با کمال نہیں؟ ایک روایت میں تو یہ ہے نا کہ روزہ میرے لیے ہے، میں اس کی جزا دوں گا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور رب فرماتا ہے میں خود روزے کی جزا ہوں، یعنی باقی نیکیوں پر ثواب ملے گا، روزہ رکھنے والے کو رب رحمان ملے گا۔ مجھے رمضان شریف سے پہلے ایک بچے نے رکا دیا، منبر کی طرف جا رہا تھا میں جمعے کا بیان کرنے کے لیے، تو رکا دیا، کہنے لگا حضرت صاحب روزے آ گئے، ہم نے بھی مسجد جانا ہے، ذرا پکے نمازیوں سے کہہ دیں ترچھی نظروں سے نہ دیکھیں، ہمیں گھورے نہ، ہم غلط ہیں، رمضان کے رمضان آتے ہیں پر ذرا ترچھی۔ میں ابھی آ رہا تھا نا تو پیارے بچے نوجوان ایسے میری گاڑی کے آگے گھوم رہے تھے، تو میں اپنے آپ پہ افسوس کر رہا تھا، اسی آنے منڈے پیار نہیں کرتے، یہ تکو نہ منڈے بیچارے کنا پیار کر دینے دین دن ہم۔ میں رمضان تمہیں منصب ملا، تم آگے چلے گئے، واپس آؤ، اپنی سطح پر غور کرو۔ میرا مالک بڑا راضی ہوتا ہے جب غریب کے آنسو پوچھے جاتے ہیں، اللہ بڑا راضی ہوتا ہے جب بھوکے کو روٹی کھلائی جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ ایک بات کرتے ہیں کہ عادتیں نہیں بدلی جاتی، یار کوشش کرتا ہوں لیکن میری عادت نہیں تبدیل ہوتی۔ میں آپ کو ایک رائے دینے لگا ہوں، مشورہ دینے لگا ہوں، میں آپ سے یہ عرض کرنے لگا ہوں کہ موقع آیا ہے رمضان شریف کا۔ رمضان میں نا بندہ روٹین میں اپنی عادتیں بدلتا ہے، کسی کو سویرے 7 بجے کھانے کی عادت ہے، کسی کو 9 بجے کھانے کی عادت ہے، کوئی صبح ناشتہ نہیں کرتا، دوپہر میں ہی کھاتا ہے، لیکن رمضان آیا تو عادت بدل گئی، 7 بجے والا بھی نہیں کھا رہا، 9 بجے والا بھی نہیں کھا رہا، دوپہر والا بھی نہیں کھا رہا، سارے سحری میں کھا رہے ہیں۔ عادت بدل گئی، بالکل طبیعت بدل گئی، روٹین چینج ہو گئی۔ کوئی اٹھ رہا تھا صبح فجر میں، اللہ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے تو کچھ ایسے بھی تھے جو 9-10 بجے اٹھ رہے تھے، کچھ الحمدللہ فجر پڑھ کے چلو کسی وجہ سے پھر سو گئے، 10-11 بجے اٹھ رہے تھے، روٹین بدلی ہوئی تھی۔ رمضان آیا تو بدل گئی، سارے سحری میں اٹھ رہے ہیں، تہجد کے وقت سب کی آنکھ کھول رہی ہے، بالکل روٹین بدل گئی، حالات بدل گئے، معاملات تبدیل ہو گئے، اوقات تبدیل ہو گئے، دفاتر کے ٹائم تبدیل ہوئے، اسکولوں کے نظام تبدیل ہوئے، مدارس کے اوقات تبدیل ہوئے، ہر چیز کے اندر تبدیلی آئی۔ معنی کیا ہے کہ اللہ نے تمہیں موقع دیا ہے کہ عادتیں بدلی جا سکتی ہیں، اپنے آپ کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، لائف سٹائل کو چینج کیا جا سکتا ہے، یہ موقع آیا ہے۔ ایک مہینہ ہے پورا، 2-3 دن 4 دن آپ کی روٹین بگڑ جائے نا سونے کی، یعنی روٹین سے ہٹ کے آپ سونا جاگنا شروع کر دیں تو پھر وہی روٹین بن جاتی ہے، پھر اسی ترتیب سے انسان سارے کام کرتا ہے۔ تو رمضان میں روٹین چینج ہوگی، سارے تہجد میں اور سحری میں اٹھیں گے، تو اللہ کرے نا یہ روٹین قائم رہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پتہ ہے روزے دار کی فضیلت کیا بیان فرمائی؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے، روزہ میرے لیے، اور فرمایا میں خود جزا دوں گا روزے کی، میں خود جزا دوں گا روزے کی۔ اور حضور فرماتے ہیں روزہ ڈھال ہے، جو شخص روزہ دار ہو وہ بےہودگی سے، فحش گوئی سے اجتناب کرے۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اسے گالی دے، اگر کوئی شخص اس سے جھگڑا کرنا چاہے تو پتہ کیا جواب دے؟ اسے کہے بھئی میں روزے دار ہوں، میرے منصب کا تقاضا نہیں کہ میں تیرے ساتھ الجھوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور یہودیوں کے درمیان فرق ہی سحری کا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سحری کھایا کرو، سحری کھانے میں برکت ہے۔ اور اگلی بات سننی آپ نے تو خوش ہو جانا ہے، سحری کو معمولی نہ سمجھے، سحری کرنا عبادت ہے۔
हाँ हाँ, आप मत समझें कि मैं रोटी खा रहा हूं, ये तो मेरे सामने दही रखा हुआ है, ये तो सालन रखा हुआ है, ये तो अचार रखा है, तो चपातियां रखी हैं। सहरी खाना इबादत है। आप सुबह उठे, आपकी तो रूटीन ही और थी, तो 7 बजे खाते थे, 9 बजे खाते थे। ये जो आप सुबह खा रहे हैं उठ के सहरी में, अपनी मर्जी से थोड़ी खा रहे हैं, ये तो किसी के कहने से खा रहे हैं, ये तो किसी के बिठाए बैठे हैं। ये जो सहरी का लंगर है, ये रब रसूल की रहमत के साथ अता होता है, ये करम है, ये अल्लाह रसूल के बिठाए बैठे। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खुद इस मफहूम को खोल के बयान किया। फरमाया जिस बंदे ने झूठ नहीं छोड़ा, गुनाह नहीं छोड़ा, गोया गीबत नहीं छोड़ी, बदी नहीं छोड़ी, तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फिर अल्लाह ताला को उसके भूखा प्यासा रहने की तो कोई जरूरत नहीं, क्योंकि लअल्लकुम तत्तकून, तकवा इख्तियार करना तो रोजे का मकसद था। और अगर उसने वो बात को समझा ही नहीं, उस्ताद के लिए सिर्फ उस्ताद हो जाना ही जरूरी नहीं, उसको फिर अपने मनसब का लिहाज करना भी जरूरी है कि मैं उस्ताद हूं। वालिद का सिर्फ वालिद हो जाना ही कमाल नहीं, उसको फिर उस मनसब के तकाज़ों को भी समझना चाहिए कि अब मैं एक बाप हूं। अब मैं रूटीन में वो आजाद नहीं हूं कि जहां मेरा जी चाहेगा जाऊंगा, जहां मेरी तबीयत चाहेगी मैं खाऊंगा, जहां मेरा दिल करेगा मैं वो काम करूंगा। अब आप सरपरस्त हैं, सरबराह हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पता है रोजेदार की फजीलत क्या बयान फरमाई। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रब फरमाता है इब्ने आदम का हर अमल उसके लिए है, रोजा मेरे लिए। और फरमाया मैं खुद जजा दूंगा रोजे की, मैं खुद जजा दूंगा रोजे की। और हुजूर फरमाते हैं रोजा ढाल है, जो शख्स रोजादार हो वो बेहूदगी से, फुहश गोई से इज्तनाब करे। और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर कोई शख्स उसे गाली दे, अगर कोई शख्स उससे झगड़ा करना चाहे तो पता क्या जवाब दे, उसे कहे भाई मैं रोजेदार हूं, मेरे मनसब का तकाजा नहीं कि मैं तेरे साथ उलझूं। और मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम के ये 2 लफ्ज है ना, वो सूफिया है ना, अल्लाह के नेक बंदे जो सारी जिंदगी तड़पते रहे कि कभी यह हकीकत मुंतजर नजर आना लिबास मजाज में, कभी मालिक एक दफा कभी तेरा जलवा में, कभी यह हकीकत मुंतजर नजर आना लिबास मजाज में। लाखों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन नियाज में। और जो सारी जिंदगी कहते रहे कि हम तो उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए, 2 इंतजार में कि देखो उन्हें इनाम मिलने लगा। जो उसकी राह के सवाली थे, जो उसके रास्ते के मुसाफिर थे, जो उसे पाना चाहते थे, जो उसकी दीद करना चाहते थे, जो उसे मिलना चाहते थे, मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया रोजादार को 2 खुशियां मिलेंगी। एक खुशी उस वक्त मिलती है जब वो इफ्तार करता है, और फरमाया एक खुशी उस वक्त मिलेगी जब वो अपने रब से मुलाकात करेगा, जब वो उससे मिलेगा, तो उस वक्त रोजादार को खुशी होगी। मेरे दोस्तों, खुशी तो जो होगी सो होगी, लेकिन ये लफ्ज बड़े हसीन नहीं कि रोजादार की रब से मुलाकात होगी, ये ही लफ्ज बड़े बाकमाल नहीं। एक रवायत में तो ये है ना कि रोजा मेरे लिए है, मैं उसकी जज़ा दूंगा, और एक रवायत में ये है कि रोजा मेरे लिए है और रब फरमाता है मैं खुद रोजे की जज़ा हूं। यानी बाकी नेकियों पर सवाब मिलेगा, रोजा रखने वाले को रब रहमान मिलेगा। रमजान की फजीलत को समझना है। और फिर जब हम रोजादार हैं, हमने रोजा रखा हुआ है, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खुद इस मफहूम को खोल के बयान किया। फरमाया जिस बंदे ने झूठ नहीं छोड़ा, गुनाह नहीं छोड़ा, गोया गीबत नहीं छोड़ी, बदी नहीं छोड़ी, तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फिर अल्लाह ताला को उसके भूखा प्यासा रहने की तो कोई जरूरत नहीं, क्योंकि लअल्लकुम तत्तकून, तकवा इख्तियार करना तो रोजे का मकसद था। और अगर उसने वो बात को समझा ही नहीं, उस्ताद के लिए सिर्फ उस्ताद हो जाना ही जरूरी नहीं, उसको फिर अपने मनसब का लिहाज करना भी जरूरी है कि मैं उस्ताद हूं।
والد کا صرف والد ہو جانا ہی کمال نہیں، اس کو پھر اس منصب کے تقاضوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اب میں ایک باپ ہوں، اب میں روٹین میں وہ آزاد نہیں ہوں کہ جہاں میرا جی چاہے گا جاؤں گا، جہاں میری طبیعت چاہے گی میں کھاؤں گا، جہاں میرا دل کرے گا میں وہ کام کروں گا۔ اب آپ سرپرست ہیں، سربراہ ہیں۔ انسان دیکھیں نا، ایک شخص ہے وہ عالم ہے، اب علم پڑھ لینا صرف کمال نہیں، وہ اپنے منصب کو بھی تو سمجھے نا، اس منصب کے وقار کو، اس کے لحاظ کو بھی تو سمجھے نا۔ ایک آدمی اگر عمر رسیدہ ہے، بڑا ہے، بزرگ ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میری بزرگی کی وجہ سے میرا اکرام کیا جائے، تو اسے اپنے منصب کا بھی لحاظ کرنا پڑے گا۔ اس کو حضرت سعدی فرمایا کرتے تھے، میں نے 18 سال کے بزرگ دیکھے اور میں نے 75 سال کے بچے دیکھے۔ حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے عمر ہو گئی لیکن اپنے منصب کا خیال نہ کیا، عادات بچوں والی رہی۔ اور فرماتے میں نے ایسے لوگ دیکھے جن کو شروع وقت میں ہی اللہ والوں کی صحبت نصیب آئی، تو وہ جو بزرگی ہے وہ پھر عمر کی وجہ سے نہیں ملی، وہ اللہ نے علم اور عمل کی وجہ سے عطا فرما دی۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ایسی چیزیں اپنی رحمت سے دی ہیں کہ جن میں عمل تھوڑا ہے، اجر زیادہ ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان تھوڑے وقت میں، تھوڑے ٹائم میں، تھوڑی مصروفیت میں اپنے رب کریم کے بارگاہ سے زیادہ اجر کا مستحق ہو جاتا ہے۔ انہی مقدس معتبر معنی خیز ایام میں ایک بڑی فضیلت، زیادہ عظمت والا مہینہ ماہ رمضان المبارک ہے۔ قرآن مجید نے صراحت کے ساتھ اس ماہ مقدس کا نام لیا ہے۔ کیا معنی ہے؟ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس کا میرے رب کریم نے نام لیا ہے، اللہ نے نام لیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا رمضان کا وہ مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ اس ماہ نور، ماہ سرور کا نام نامی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان المعظم کا آخری دن تھا، اگلے دن رمضان شروع ہونے والا تھا کہ رسول پاک علیہ السلام نے ہمیں رمضان کی فضیلت پر خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ اس بات کو غور سے سمجھیے کہ ایسا مہمان جس کے آنے سے پہلے اس کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے، اور فضیلت کون بیان کر رہا ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ صرف ہمارے دلوں کے اندر، امت کے دلوں کے اندر اس ماہ مقدس کی فضیلت کو اور اس کی عظمت کو بٹھانے کے لیے کہ پوری طرح تم اپنے ذہن میں اور اپنے دل میں ایک بات بٹھاؤ کہ ایک عظمتوں والا مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، عظمتوں والا۔ حضور نے ایک دن قبل اس کی فضیلت بیان۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کی اہمیت کو لیتے ہیں لیکن سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی روٹین ورک ہے، یعنی نارملی ہر سال رمضان شریف آتا ہے، اپنے وقت کے حساب سے چاند بدلتا ہے اور اپنے وقت پر رمضان شریف آ جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مطلب روٹین کا ایک معاملہ ہے، ایک روٹین کی چیز ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو اس نظر سے دیکھیں گے نا کہ اس مہینے کے آنے سے پہلے، نہیں ابھی ایک دن بعد آنا ہے رمضان کو، اور آنے سے پہلے حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے ہمیں باقاعدہ بلا کے خطبہ دے کے رمضان کی عظمت ہمارے دلوں میں بٹھا، یعنی فکری طور پر اور ذہنی طور پر امت کو تیار کیا۔ فرمایا تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جو مبارک ہے تمہارے لیے، باعث برکت ہے تمہارے لیے۔ تم اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرو کہ ایک ماہ نور،
तुम्हारे करीब आ रहा है। जो रमज़ान, इस्लामी इबादत जितनी भी है ना, वो मखसूस पूजा पाठ नहीं। इस्लामी इबादत में से कोई इबादत भी ऐसी नहीं जिसका मकसद ही हो कि आपने इतने वक्त से लेकर इतने वक्त तक फला अमल करना है। जितनी भी इबादत हैं इस्लामी, वो अपने दामन में कोई नतीजा रखती हैं, कोई रिजल्ट रखती हैं, उसके समरात इंसानी ज़िंदगी पर मुरतब होते हैं। इंसान को तज़किया नसीब होता है, उसके बातन को सफाई नसीब होती है, उसे खैर करने का मौका मिलता है। तरबियत के बहुत सारे मौक़े उसमें पाए जाते हैं, बहुत सारे इसरारो रुमूज़ के साथ इस्लामी इबादत हैं। ये जो रमज़ानुल मुबारक है ना, ये जो रोज़ा है, ये रोज़ा अपने दामन के अंदर तरबियत रखता है। तरबियत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर भी फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। रोज़ा तुम्हें परहेज़गार बनाएगा, तुम्हारे अंदर से जो नफसानी चीज़ें होंगी उन्हें निकालेगा, और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ तुम्हारे दिल का रुझान होगा, तुम्हारी रूह का रुझान होगा, तुम्हें तज़किया देगा। रोज़ा इंसान की तरबियत करता है। मुझे कह लेने दो ना कि असां जे हाँ गुनाहियां दा जदों आमाल नामा फरोल होवे, फिर जर्रे जर्रे ने सामने आ जाना है, जो जो मुंह थी बोलिया बोल होवे। असां भी कोल हुजूर दे बैठ रहने, लख अमल तरकड़ी तोल होवे, ओदे कोलों भी रब ने हिसाब लेना है जेड़ा बैठा ही मुहम्मद दे कोल हो।